کہ جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو امریکنوں کو کہ ہمیں مدد کریں IMF کے ذریعے, اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے آرمی چیف, نہیں تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کمزور ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری امریکہ مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں کوئی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہمارے سے؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی اگر جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی, اگر ادھر گئے ہم تو آخر میں پاکستان کو کمزور ہوگا. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹکڑے اور کمزور ہوگا. کمزور ہونے سے کیا مطلب ہے کہ جب ہمارے ایٹمی اثاثے ہمارے پاس نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کمزور ہوگا. اچھا اب کوشش کرو. اچھا عمران خان صاحب نے ایک اور کمال کیا, یعنی رات میں حیران ہوتا رہا, انہوں نے کہا قاتلوں سے بات ہو, جنہوں نے 60-70 ہزار آدمی قتل کیا ان سے بات ہو سکتی, بلوچستان کے علیحدگی پسندوں, سندھ کے علیحدگی پسندوں سے ہو سکتی, ان سے نہیں ہو سکتی. ہیں عمران خان کی طرف. اور جی عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں TTP سے مل لوں گا, بات کر سکتا ہوں, TTP کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, ملاقات کر سکتا ہوں. ہمیں ایک طاقتور فوج چاہیے. میں تو ساری دنیا جانتا ہوں, پولیٹکس میرا سبجیکٹ ہے, انٹرنیشنل پولیٹکس. تو مسلمانوں سے جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو کمزور ملک ہے اس کا تو حالات دیکھ لینا آپ, جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. میرا اس کے بارے میں کیا انالیسز, ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ بتانا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. لگتا ہے کہ عمران خان خفا ہو گئے, ناراض ہو گئے کہ ان سے کٹورا چھین لیا, ان سے ان کا بھیک کا کٹورا چھین لیا, تو وہ ناراض ہو گئے کہ یہ تو کٹورا میرے ہاتھ میں تھا, میں پوری دنیا جہازوں پر پھرتا تھا کٹورا پکڑ کے, بھیک کا کٹورا پکڑ کے, کبھی سعودی عربیہ جا رہا ہوں, کبھی میں امریکہ جا رہا ہوں, کبھی میں چائنا جا رہا ہوں, ہر جگہ سے میں بھیک مانگتا پھر رہا ہوں, تو یہ تو میرا کام تھا. یہ کٹورا چھین کے جو ہے وہ جنرل صاحب نے پکڑ لیا, اب یہ مانگتے پھر رہے ہیں امریکنوں کو, یہ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک تو وہ ناراض ہو گئے, ایک تو میرا یہ کہ وہ کچھ ناراض سے ہو گئے بھائی اس بات پر. اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ شہباز شریف ابھی ان کو آئے ہوئے کتنے کچھ مہینے میں نا, تو ابھی بلکہ 1 مہینہ پہلے آپ چلے جائیں تو ان کے اوپر عمران خان, ان کی ٹیم اور ان کی حکومت نے یہ ٹیگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھکاری ہیں. ان کا نام ہی بھکاری رکھ دیا. ویسے تو غلط نام نہیں رکھا, اس وقت تو پاکستان کا ہر بچہ بڑا بوڑھا اور پوری قوم بھکاری ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے آپ اس میں بڑے فخر میں رہتے ہیں کہ ہم تو چودھری ہیں جی, ہم سے کسی کا کیا مقابلہ. تو یہ کوئی وہ چلے, کبھی کبھی اصلیت کی باتیں بھی کر لینی چاہیے. تو وہ ابھی بھی تھا, جیسے میں نکلا باہر تو میں نے تو انہی کے گیس شروع ہو گیا. اب سامنے کیا آ رہا ہے ہمارے کہ اس طرح ملک اب چل نہیں سکتا, نکلنا ہے الیکشن سے, ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے نہیں روکا اس ملک میں تباہی کا, یہ جو سازش کامیاب ہوئی, اب وہ کیا کریں گے. کیا وہ اب پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی, میں نے بلکہ ٹی وی پروگرام پہ کہا کہ اگر ہم نے, اور میں نے شروع میں یہ بات کی اور مجھے انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا چاہیے میرے اوپر, میں نے ان کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی معیشت کو نیچے جاتے ہوئے, اور اگر ہماری معیشت نیچے گئی تو ہم نے پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی چاہیے. اور سوویت یونین کی مثال دی کہ جب ان کی اکنامک سیکیورٹی ختم ہوئی یا معاشی طور پہ وہ نیچے گئے تو ان کی وہ ملک ٹوٹ گیا. تو میں تب یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6, ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں. آئی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ سوال اٹھا دیا ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر آرمی چیف امریکنوں سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں, کہ ملک یہ اور پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے اگر آرمی چیف کو یہ کام کرنا پڑا ہے, کیونکہ یہ کام ان کا تو نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے جو اور مزید خطرناک بات کی ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ ہماری مدد کرتا ہے اس سلسلے میں اور ہماری ڈیمانڈ مان لیتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, وہ کس کنڈیشن پر یہ کرے گا. اور ان کا اس میں اشارہ تھا پاکستان کے ایٹامک ایسٹس, ایٹمی اثاثے, کہ اگر امریکہ کوئی ایسا کام کرے گا اور اس سچویشن میں ہماری مدد کرے گا بھی, جو کہ آرمی چیف نے اب ان سے وہ مدد مانگ رہے ہیں, ان کا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں, تو امریکہ تو کہے گا کہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے, یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں ہمارے حوالے کرو اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے, پھر ہم تمہیں جو ہے اس شرط پر یہ دیں گے. اچھا اب یہ ایگزیکٹلی بات انہوں نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے, انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ ان کی ورڈنگ کیا ہے, لیکن 110% انہوں نے جو بات کی ہے اس کا یہی مطلب ہے
کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے لے لیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ پہلے یہ بات کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں, کئی مرتبہ وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم تو بڑے خطرے میں ہیں. اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں 3 ٹکڑے. تو اسی میں کہیں 3 ٹکڑے والی بات بھی چھپی ہوئی ہے, وہ دیکھنی پڑتی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈز بتاتی ہوں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. بہت سے سارے لوگ نا یہ بھی کہیں گے نا, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے اندازہ کر لیا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو ان کی ورڈنگ بتا دیتی ہوں, آپ کو خود بھائی ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں. ڈاکوں سے ہو سکتی ہے, جنہوں نے 60,000 آدمی قتل کیے ہیں ان سے ہو سکتی ہے, ڈاکوں سے نہیں ہو سکتی. یہ کیا منطق ہے بھائی؟ بات تو کرنی پڑے گی اور سب کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. کسی کی غلطیاں زیادہ ہیں, کسی کا موقف غلط ہے, کسی کا موقف صحیح ہے. تازہ ہو جائے گا انہوں نے کیا بات کی. وہ ARY پر چینل ارشد شریف کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے یہ بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت پر نہ تو IMF کو کانفیڈنس ہے اور نہ باہر کے کسی ملک کو اور نہ عوام کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہاں میں بات کرتا ہوں. اب اس طرح ملک نہیں چل سکتا. ذمہ داری آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے, یعنی ذمہ داری اب ان کے پاس آ گئی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اب فیصلہ کرنا ہے. یہ جو انہوں نے سازش اور تباہی ہونے دی اور اس کو نہیں روکا, تو اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ پیچھے بیٹھے رہیں گے اور ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی معیشت نیچے جاتے, ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جنرل باجوہ نے جو امریکنوں کو فون کیا کہ IMF ہمیں پلان دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو آرمی چیف کا کام نہیں ہے. کیا امریکہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا ہم سے؟ امریکہ ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ اور مجھے جو خطرہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی, جو ان کی کئی دفعہ ڈیمانڈ آتی رہی ہے. اگر ادھر تک گئے ہم تو آخر میں پاکستان کمزور ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب اس کے آگے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ مجھے پہلے بھی اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتی کہ ان کی بات کا کیا مطلب ہے تو اس سب سے آپ خود ہی اپنا مطلب نکال چکے ہوں گے. BLA والے, ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, یعنی کہ بلوچستان لبرل پارٹی جو ہے ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ میں سندھو دیش بنانے والوں کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں. یعنی کہ اگر کوئی BLA سے ہو, یعنی کہ بلوچستان لبرل پارٹی, اس سے بھی بات کر لیں گے. TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان, ان سے بھی خان صاحب نے کہا کہ میں بات کر لوں گا. ساتھ ساتھ سندھو دیش, جس کی کہ زیادہ ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی, وہ بھی خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان سے بھی بات کر لوں گا, لیکن اگر میں بات نہیں کروں گا تو وہ ہمارے یہاں کے پالیٹیشنز ہیں, ان سے میں بات نہیں کروں گا. ان کا اشارہ تھا بالکل جی زرداری صاحب کی طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف, بالکل جی میاں نواز شریف کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا. شاید میاں صاحب کا یہ ڈریسنگ سینس ان کو پسند نہیں آیا خان صاحب کو, شاید اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ میاں صاحب سے نہ ہی ملوں تو اچھا ہے. لیکن خیر یہ پکچر میاں صاحب کی, یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی, کافی وائرل تھی, اور اس کے بعد کسی نے اس کو ریڈ کو گرین بھی کر دیا. اینی وے, خان صاحب کے اوپر بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. جن لوگوں نے ہمارے یہاں APS کے بچوں کو, یعنی کہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مار ڈالا, ان سے آپ ملاقات کر لیں گے TTP سے. جو لوگ بلوچستان میں ہنگامہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں, BLA والوں کو, ان سے بھی آپ ملاقات کر لیں گے. سندھو دیش کی آوازیں بھی گونجنی شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان خود ہیں, جن کا کہنا ہے کہ جی میں سندھو دیش والوں سے بھی بات کر لوں گا, اور اگر میں بات نہیں کروں گا تو جی وہ بات میں نہیں کروں گا کس سے بھلا, یعنی کہ پولیٹیشنز کے ساتھ. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی عمران خان کا ماننا ہے کہ وہ چور ہیں, اور زرداری صاحب کے لیے بھی عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ وہ چور ہیں, تو اس لیے دونوں کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, تو میں ان سے نہیں ملوں گا. لیکن عمران خان یہ بھول گئے کہ 2008 میں یہی 2 لوگ تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ جو PMLN کے لیڈر ہیں, یا PMLN کو جو ہیڈ کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف, ان کے ساتھ جو خواب کھڑے نظر آتے تھے.